رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا، جرم و عصیان کو مٹانے ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آیا۔ احفظوا السنتکم، تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ زبان، السنہ لسان، اسی لیے جو لغات ہے اردو، فارسی، عربی، انگلش کو بھی لسان کہتے ہیں، اور کیونکہ زبان سے نکلتی ہے نا، الفاظ کہاں سے نکلتے ہیں؟ زبان سے نکلتے ہیں۔ تو زبان، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ روایت میں ہے کہ آپ کو ہم نے 2 لب دیا ہے اور 1 زبان ہے، یعنی کیا؟ زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بولنا بہتر ہے یا خاموش رہنا بہتر ہے؟ خاموشی کی بڑی تاکید کی ہے، لیکن ساتھ امام چاروں کے حدیث فرماتے ہیں کہ اگر بجا ہو، بولنا بجا ہو، بیجا نہ بولے تو کیا ہے؟ بولنا بہتر ہے۔ بولنا سونا کی طرح ہے، خاموش رہنا چاندی کی طرح ہے۔ اور خاموش رہنے کی فضیلت کو بھی آپ زبان کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں۔ بولنے کی فضیلت خاموشی کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے، خاموشی کی فضیلت بولنے کے ذریعے بیان کر سکتے۔ انبیاء الہی بولنے کے لیے آئے، خاموش رہنے کے لیے نہیں آئے۔ صرف یہ ہے کہ بہت سی جنگیں کس وجہ سے ہوئی؟ بیجا باتوں کی وجہ سے۔ گھر کی لڑائیاں بیجا باتوں کی وجہ سے، شوہر و بیوی عشق کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور پھر اسی زبان کی وجہ سے دشمن میں تبدیل ہو جاتا ہے، بچے بھی ہوا ہو تب بھی اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت، یعنی صحیح جگہ پر جہاں پر شرع نے، عقل نے کہا ہے وہاں پر زبان کا استعمال کرنا، جہاں پر شرع اور عقل کی اجازت نہ ہو وہاں پر استعمال نہ کرنا۔ احفظوا السنتکم، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو زبان ہے اگر یہ نہ ہو آپ بول ہی نہیں سکتے تھے۔ یہی زبان اگر نہ ہو تو آپ بول نہیں سکتے تھے، کیونکہ اندر سے ایک آواز نکلتی، گائے کی آواز کی طرح کوئی آواز نکلتی ہے، اس کو حروف میں، کلمات میں تبدیل کرنے والا زبان ہے۔ زبان کیا ہے؟ اس آواز کو کاٹتی ہے، دانتوں کی مدد سے کیا کرتی ہے؟ آواز کو، یہ زبان کبھی اوپر سے لگتی ہے، کوئی خاص حرف نکلتا ہے، کبھی دانتوں کے نوک کے دندان سے لگتا ہے، کچھ اور حرف نکلتا ہے، ثا نوک کے دندان سے لگاتا ہے، سین وسط سے، دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ زبان کی خصوصیت ہے کہ اس کے بغیر انسان بول نہیں سکتا تھا۔ انسان بول نہ سکے تو کیا ہوتا؟ انسان و حیوان کی بنیادی فرق عقل ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن اس عقل کے افکار کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے بولنے سے مدد حاصل کیا۔ خدا نے انسان کو زبان کے ساتھ خلق کیا، انسان نے دیکھا اپنے خیالات کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ بول کر پہنچا سکتا ہوں۔ تو عقل نے انسان کو بتایا کہ تم اپنے خیالات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہو تو زبان کے ذریعے پہنچا سکتے ہو۔ تو ظاہر ہے دوسرے کے افکار بھی سمجھنے کے لیے زبان کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ تو بولنا، اور اس کے بعد بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے عقل اور افکار بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ اپنے عقل کے ذریعے آپ چند مطالب آپ کی سمجھ میں آئے گا، لیکن دوسرے ہزاروں افراد سے آپ کی ملاقات ہوتی، ان کے افکار و نظریات آپ تک پہنچتے ہیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ زبان کے ذریعے دوسروں کا افکار آپ تک پہنچتا ہے۔ اور پھر نسل موجود کہ علم صرف کافی نہیں ہے، بلکہ گزشتہ نسلوں کے علم ہو تو اس پر اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ سابقہ نسلوں نے جو کچھ علم حاصل کیا
اس پر ہماری نسل اضافہ کرتا ہے، ہمارے بعد والے نسل اضافہ کرتا ہے، اس طریقے سے علم ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے آقا؟ جو بولتے ہیں، بس عقلی افکار کو زبان کے ذریعے، اور زبان کے ذریعے جو بولتے ہیں وہ تحریر کے ذریعے حفظ کرتے آنے والے نسلوں کے لیے۔ تو زبان بہت اہم چیز ہے کہ حتیٰ کچھ لوگ کہتے ہیں انسان اور حیوان کے فرق زبان ہے، لیکن حقیقت میں عقل ہے، لیکن عقلی خیالات زبان کے ذریعے آپ حفظ کرتے، آپ اپنے ذہن میں جو معلومات ہے اس کی طرف رجوع کرو، تمام معلومات الفاظ کے ذریعے آپ کے ذہن میں محفوظ ہے۔ الفاظ کے بغیر صرف معنی ذہن میں ہو محفوظ نہیں رہتا ہے، کیوں؟ معنی ایک دوسرے کو تمیز نہیں دے سکتے ہیں، ایک معنی دوسرے معنی سے تمیز نہیں دے سکتے جب تک الفاظ کی مدد نہ ہو۔ زید، عمر، بکر، خالد، تقی، نقی، علی، محمد، ان افراد کو کیسے تمیز دیتے؟ انہی الفاظ کے ذریعے، ناموں کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ تمیز دیتے ہیں۔ تو زبان بہت اہم ہے، لیکن اس کے خطرہ کب ہے؟ بے جا استعمال نہ ہو، بے جا استعمال۔ زبان میں دو نقطہ ہے، جہاں استعمال کرنے کی جگہ وہاں استعمال کرے، اسی لیے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ہمارا نبی غیب کے لحاظ سے کنجوس نہیں ہے، یعنی جو کچھ خدا نے بیان کیا ہے، خدا نے پیغمبر تک پہنچایا ہے، سب لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ بس ہم لوگ ہیں ممکن حرف حق معلوم ہو لیکن نہ بتائے، کیوں نہیں بتاتے؟ مصلحت کے تحت، مفاد کے تحت۔ مصلحت دین ٹھیک ہے، لیکن حق ہے، حقیقت ہے، مصلحت حق و حقیقت جاننے میں ہے، لیکن میں نہیں بتاتا ہوں کیونکہ میرے لیے ضرر ہے، میرے لیے نقصان ہے، پارٹی بازی ہے، اقربا پروری ہے، مفاد پرستی ہے، اس وجہ سے حرف حق نہیں پہنچاتا ہوں۔ اور جہاں نہیں کہنا چاہیے وہاں کہتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ پیغمبر کے لیے کیا فرمایا؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بولتا ہے صرف وحی بولتا ہے، یعنی جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور جو حق پیغمبر کے پاس ہے اس کو ضرور بولتا ہے۔ ما هو علی الغیب ضنین کا معنی جو حق ہے وہ ضرور بولتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ یہ دو اہم پیغمبر کا تعلق، وحی سے ہمارا تعلق پیغمبر و امام سے ہے، قرآن و سنت سے ہے۔ تو جو حق ہم جانتے ہیں بولنا چاہیے، اور کیا ہے نہیں چھپانا چاہیے، اور جو کچھ بولتے ہیں مطابق حق ہونا چاہیے، اپنے طرف سے اپنی خواہشات کے مطابق جعل نہیں کرنا چاہیے، غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے، اپنے لسان کی حفاظت کرو۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جنگیں ہو گئی ہے۔ یہ جو چغلی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ چغلی کرنے والا ساحر ہے، کیونکہ دوستوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، عزیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، محبتوں کو دشمنی میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو 32 کے قریب گناہ ڈائریکٹ زبان سے سرزد ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ جو گناہ سرزد ہوتا ہے، علماء اخلاق نے غالباً غزالی نے 200 تک گنا ہے، 200 تک گناہان ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ سرزد ہوتا ہے۔ تو بہت بڑے گناہوں کا مرکز ہے، اسی لیے زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ حفاظت کرنے کے لیے نہ بولنا نہیں ہے، جو بولنا ہے صحیح بولنا ہے، جو معتبر ہو اسی کو بولنا ہے، جو جائز ہو اسی کو بولنا ہے۔ احفظوا السنتکم، اپنے لسانوں کی حفاظت کرو۔